شاہ صاحب سے میرا اسماعیل بوجھو. حضور السلام علیکم. ناصر صاحب. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. بہت شکریہ رانا احسان صاحب. ناصر صاحب پہلے یہ تو بتائیں, باقی باتیں تو کرتے ہیں بعد میں, اسپیسیفک سوال ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے اصل میں تو جھگڑا مریم بی بی اور شہباز صاحب کا ہے, یہ گھر کا جھگڑا ہے جس میں پیپلز پارٹی کولیٹرل ہو رہی ہے, اور اصل غصہ مریم بی بی کو اس بات پر ہے پیپلز پارٹی پر کہ کیوں زرداری صاحب نے شہباز صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم نامزد کیا. یہ تو کوئی بہت ہی کوئی دور کی کوڑی نہیں لے آیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ ہمارے کچھ دوستوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے, لیکن اب کم از کم میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. لیکن وہ صرف ایک خیال ضرور آتا ہے ذہنوں میں, اور ظاہر ہے اس پہ میڈیا, سوشل میڈیا, سب جگہوں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اتنی شدت کیوں آ رہی ہے بیانوں میں. اور خاص طور پر چیئرمین صاحب نے جب وزٹ کیا تھا تو انہوں نے تو مریم صاحبہ کی تعریف کی کہ وہ بڑا کام کر رہی ہیں, چیف منسٹر صاحبہ اور سب کچھ ہے. انہوں نے تو صرف 2 سجیشنز دی تھیں. یہ شروع یہاں سے ہوا ہے قصہ. انہوں نے 2 سجیشن دی معصومانہ طور پہ کہ جی کچھ فوری طور پر کچھ لوگوں کی جو امداد ہے وہ آپ بسپ کے ذریعے شروع کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو والیوم ہے اس تباہی کا جو وہاں پہ آئی ہے سیلاب کی وجہ سے, اور جتنے ہمارے بھائی بہن پنجاب کے اس وقت مصیبت میں ہیں, یا جو نیٹ ورک تباہ ہوا ہے, تو اس کے لیے کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو پراپر کرنے کی سکت نہیں رکھتی. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی طور پر یہ امداد کی بات ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہاں پہ یہ صورتحال ہوئی تھی تو اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت میاں صاحب تھے, اور فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. دونوں نے مل کے وہاں پہ یہ اپیل بھی کی, ایک بہت بڑی کانفرنس بھی ہوئی, وہاں سے بڑی سپورٹ بھی ملی. میں کہوں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ نون لیگ سے یعنی وہ آن دا ریکارڈ شاید یہ نہیں گئے, آف دا ریکارڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ میں نے بھی یہ بات کی اپنی تجسس میں کہ یہ تو بلاول صاحب نے تعریف کی تھی تو جواب ہی آیا کہ بھائی ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں, ہم اتنے ننھے نہیں ہیں. بلاول صاحب نے تعریف کی, نیچے وزراء کو لگا دیا کہ تنقید کرو, اور چونکہ پیپلز پارٹی کو گھسنا ہے پنجاب میں, اس کے لیے گورننس کا سہارا تو لے نہیں سکتے, تو ان چکروں پہ آ گئے. تو ہم بھی کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہیں, اس لیے پھر ہم نے بھی جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کے لیول پہ جا کے جواب دیا. میں خالی آپ ان کی رائے بتا رہا ہوں, اور آپ نے خیر یہ بتا دیا کہ اس پہ آپ کی یہ والی رائے نہیں ہے جو پلوشا صاحبہ کہہ رہی ہیں, یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. ایک اور ذرا بات سنیے گا چونکہ بڑی اہم ہے, وہ بھی اس میں بھی ذرا اپنی دے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ تو ذرا دکھائیے کہ وہ مودی کا یار غدار, یعنی انڈیا تک چلی گئی یہ بات. میں حیران, وہ بھی دیکھیں کیا کہا ہے پلوشا صاحبہ نے. اس قسم کے الزامات اگر لگنا شروع ہوئے تو ہم آپ کو یاد کرانے پر مجبور ہوں گے کہ بلاول صاحب نے کبھی مودی کو اپنے گھر نہیں بلایا. بلاول صاحب نے تو ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. میرا خیال ہے ناصر صاحب آپ کو یہ اپنا وہ جو پچھلا جواب ہے وہ اس بیان کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ان کی اپنی رائے, کیونکہ مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو غدار سمجھتے ہیں, تو پھر ساتھ کیوں ہیں, یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, پلوشا صاحبہ میرے لیے بڑی محترم ہے اور ہماری سینیٹر ہے, اور ان کا ایک مقام اپنی جگہ پہ, لیکن ان کی ذاتی رائے ہے. اسی طرح کچھ ہمارے اور بھی رہنما اس طرح کی بات کر چکے ہیں, لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے بھی آپ کا جو سوال تھا تھوڑی ہو رہی تھی آج وقار میجی صاحب ساتھ میں پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی نون لیگ کے نیریٹو کا جواب دینے کے لیے. جی وسیم بھائی, میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نشانہ جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ہیں, تو سب کے ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ جب اتنی گرمی ہوگی کسی, اگر میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں, میں تو سمجھتا ہوں, بڑا پر امید رہتا ہوں کہ اللہ کرے گا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جب لیڈرشپ آپس میں ملے گی. لیکن اگر یہ تناؤ بڑھتا ہے, اور جس طرح بہت سیریس بات بھی ہو رہی ہے, سینٹ سے بھی بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے, نیشنل اسمبلی سے بھی, اور پھر ہمارے تمام میرے سے تو سب سینئر لوگ ہیں نا, شہری رحمان صاحبہ ہو گئیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گئے,
دیگر بہت ساروں کے جو بیانات آئے ہیں، ظاہر ہے میں تو ایک کارکن ہوں، میں تو ان کے مقابلے میں بہت جونیئر ہوں، تو وہ جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر یہ بات بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کو ہوگا. تو اس بات کو لے کے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں، اور اس لیے نہ میں سخت بات کرنے کا عادی ہوں، نہ میں سخت بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں جلتی پہ تیل ڈالنا چاہتا ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جایا جائے. ملک ہمارے لیے سب سے اہم ہے، ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، اور پاکستان جس طرح ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا اس کو بڑی مشکل سے سیدھے راستے پہ آیا ہے، جس میں سب کی کوششیں شامل ہیں. میاں صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو، فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا دیگر سب لوگ اس میں مل کے کام کر رہے ہیں.